مختلف ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھے جانے والے 20 مزید اہم سوالات کو ہم نے جمع کیا ہے جو کسی بھی ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غسیل الملائکہ کس کا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ کے دوست کو فرشتے آسمان میں غسل دے رہے ہیں، تو حضرت حنظلہ کے گھر سے معلوم کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے معلوم کیا تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حالت جنابت میں تھے تو جیسے ہی جہاد کا حکم ہوا تو فوراً جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی لیے ملائکہ آپ کو غسل دے رہے ہیں۔ تو چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تو اسی لیے فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں پر غسل دیا، اسی لیے آپ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا۔ سوال نمبر 2، لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، اور دوسری مرتبہ سورہ احزاب میں، تیسری مرتبہ سورہ محمد میں، اور چوتھی مرتبہ سورہ الفتح میں آیا ہے۔ سوال نمبر 3، سریہ معطہ میں کتنے سپہ سالار متعین کیے گئے؟ سریہ معطہ میں 4 سپہ سالار متعین کیے گئے۔ سریہ سے مراد ایسی جنگ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو بلکہ لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے بھیجا ہو۔ تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سپہ سالار متعین کیے۔ ان سپہ سالار کے نام درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خالد بن ولید۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنگ کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ ہوں گے۔ اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی سپہ سالاری سنبھالیں گے۔ اگر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ذمہ داری سنبھالیں گے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید ذمہ داری سنبھالیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اسی دوران یعنی کہ سریہ معطہ سے چند روز پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، تو یہ اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح ہوا، زید بن حارثہ کی بھی شہادت ہوگی، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید نے سپہ سالاری سنبھالی۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی چابی کون سے صحابی کے حوالے کی؟ فتح مکہ کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کی چابی دی۔ چونکہ اسلام لانے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خانہ کعبہ سے نکالنے کی کوشش کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ تو اسی طرح ہوا، فتح مکہ کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آئیں۔ جب عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو کھولا اور خانہ کعبہ کو صاف کر کے اس کی چابی دوبارہ سے حضرت عثمان بن طلحہ کو دی گئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو شیبہ سے تھا، جو کہ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی چابی اس قبیلہ کے پاس ہوا کرتی تھی،
تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی اسی قبیلے کے حوالے وہ چابی کی. تو کہا جاتا ہے کہ آج تک خانہ کعبہ کی چابی اسی قبیلے کے حوالے ہے. سوال نمبر 5، تحویل قبلہ کب ہوا؟ تحویل قبلہ سے مراد قبلہ کی تبدیلی کب ہوئی؟ قبلہ کی تبدیلی 2 ہجری کو ہوئی. مسلمانوں کا پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا. مسلمان 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. تو 2 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا قبلہ چینج کرنے کا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ موڑ لیا. تو جو صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے تو تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا. سوال نمبر 6، مسجد ذو قبلتین کہاں واقع ہے؟ مسجد ذو قبلتین مدینہ منورہ میں واقع ہے. مسجد ذو قبلتین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں قبلہ کی تبدیلی ہوئی. سوال نمبر 7، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو مدینہ سے پہلے آپ نے قباء بستی میں قیام کیا. تو وہاں قیام کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. تو یہ اسلام کی پہلی مسجد کہلائی جاتی ہے. سوال نمبر 8، مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ مسجد قباء کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے جس میں تقوی والی مسجد کہا گیا ہے. سوال نمبر 9، معوذتین سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ معوذتین سے مراد سورہ الفلق اور سورہ الناس ہیں. جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. معوذتین ان 2 صورتوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگنے کا ذکر ہے، جس میں انسانوں سے اور جنات سے کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر آتا ہے. تو اس لیے ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. سوال نمبر 10، عدی بن حاتم طائی نے کب اسلام قبول کیا؟ عدی بن حاتم طائی نے 9 ہجری کو اسلام قبول کیا. پہلے وہ بت پرست تھے، مشرک تھے. اس کے بعد انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا. 9 ہجری کو انہوں نے اسلام قبول کیا. سوال نمبر 11، انبیاء کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ انبیاء کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر انبیاء کرام کی بعثت فلسطین میں ہوئی. تو اس وجہ سے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر میں کتنے اور کون سے الفاظ لکھے ہوئے تھے؟ 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے، اللہ، رسول اور محمد. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے. تو اس میں یہ 3 الفاظ آپ نے لکھے ہوئے تھے، اللہ، رسول اور محمد. سوال نمبر 13، فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں کتنے بت نصب تھے؟ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے صاف کر دیا. سوال نمبر 14، کتاب الام کس نے لکھی؟ کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جس میں آپ نے فقہ شافعی کے مسائل کو ذکر کیا. سوال نمبر 15، خلافت راشدہ کا دور کتنے سال رہا؟ خلافت راشدہ کا دور 30 سال رہا. اس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کا دور 30 سال رہے گا.
اس کے بعد ملوکیت اور سلطنت کا دور شروع ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال خلیفہ رہے۔ خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے کم عرصہ خلیفہ رہے۔ اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو عیسوی تاریخ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک خلیفہ رہے۔ چونکہ 632 عیسوی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ اگر ہجری تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 11 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ہوا تو 11 ہجری سے 13 ہجری تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ سوال نمبر 17، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عرصہ خلیفہ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ عیسوی تاریخ کے لحاظ سے 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک اور ہجری تاریخ کے لحاظ سے 13 ہجری سے 23 ہجری تک آپ خلیفہ رہے۔ سوال نمبر 18، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال خلیفہ رہے۔ چاروں خلفائے راشدہ میں سے حضرت عثمان غنی کا دور خلافت سب سے زیادہ رہا۔ عیسوی تاریخ کے لحاظ سے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک اور ہجری تاریخ کے لحاظ سے 23 ہجری سے 35 ہجری تک آپ کا دور خلافت رہا۔ سوال نمبر 19، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 5 ماہ خلیفہ رہے۔ عیسوی تاریخ کے لحاظ سے 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک اور ہجری تاریخ کے لحاظ سے 35 ہجری سے 40 ہجری تک آپ کا دور خلافت رہا۔ 40 ہجری میں آپ کی وصال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو کچھ علماء حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 ماہ کے دور حکومت کو خلافت میں شامل کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو خلافت میں شامل نہیں کرتے۔ سوال نمبر 20، حد قذف کتنی ہے؟ حد قذف 80 کوڑے ہیں۔ حد قذف سے مراد ہے کہ جو شخص کسی نیک عورت پر بہتان لگاتا ہے، خاص طور پر زنا کا بہتان لگاتا ہے اور وہ شخص گواہ نہیں لاتا تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نور میں آیا ہے۔ اگر وہ شخص گواہ نہیں لا پاتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔